شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا اور سفر کے دوران ایک کے یہاں قیام فرمایا۔ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں کوئی پریشانی یا رات ہو گئی ہوگی تو وہ ایک کے یہاں قیام کرنے لگ گئے۔ اب اس شخص نے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس شخص نے پوری رات دماغ چاٹا، پوری رات پریشان کیا، پوری رات کہ میں فلاں جگہ یہ کام کرتا ہوں، فلاں چیز اس چیز کا کاروبار کرتا ہوں، فلاں چیز اس چیز کا کاروبار کرتا ہوں اور یہ کہا کہ اللہ نے میری ہر آرزو پوری کر دی، ہر تمنا پوری کر دی، کوئی چیز نہیں چھوڑی، صرف ایک آرزو، ایک تمنا ہے اور ایک خواہش ہے، ایک چوائس جو میری پوری ہو جائے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوائس خواہش کو پوری کر دے۔ وہ شیخ سعدی سے بات کہہ رہے، دعا کروا رہے تھے کہ آپ دعا کریں حضرت کہ میری وہ آخری خواہش اور آخری چوائس، آخری آرزو میری پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا ایک کونے میں بیٹھ کر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ آخری خواہش کیا ہے، آخری چوائس کیا ہے آپ کی، آپ ہمیں بتلائیے کہ آخری آپ کی جو خواہش ہے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آرزو ہی مکمل کر دی ہے، ساری خواہش آپ کی پوری کر دی، لیکن ایک خواہش جو رہ رہی وہ ہے کیا؟ اس آدمی نے کہا کہ حضرت میری آرزو یہ ہے کہ میں جو ایک آخری جو سفر ہے میرا، وہ آخری سفر یہ ہے کہ میں یہاں سے فلاں چیز لے جاؤں گا اور اس چیز کو چین میں جا کر بیچوں گا، اور چین میں جا کر بیچ کر وہاں سے چینی شیشے خریدوں گا، اور چینی شیشے خریدنے کے بعد پھر وہاں سے روم جاؤں گا، اور روم جانے کے بعد وہ چینی شیشے وہاں بیچوں گا، کیونکہ وہاں مہنگی قیمت پر وہ چینی شیشے بیچتے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے چلوں گا، وہاں سے اسکندریہ چلوں گا، پھر وہاں سے سامان خرید کر وہاں سے ہندوستان جاؤں گا، تو وغیرہ وغیرہ وہاں نے ایسے کئی لاکھ بتائے، پورا وسیع پوری دنیا اس نے بیان کر دی کہ وہاں سے لے جا کر وہاں سے یہ لوں گا، وہاں یہ خریدوں گا، وہاں سے یہ بیچوں گا، وہاں یہ چیز بیچتی ہے، وہاں سے خریدنے بعد اس نے پوری دنیا کا چکر لگا دیا اور پوری دنیا کا سفر بیان کر دیا، پوری دنیا کا سفر بیان کر دیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک جگہ ایک تاجر، ایک تجارت کرنے والا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک جگہ ایک تاجر کا گدھا، اس کو اوپر جو سامان تجارت رکھا ہوا تھا وہ گدھا مردار پڑا ہوا تھا اور سامان بھی ادھر ادھر پڑا ہوا تھا، اور جو اس کا مالک بھی تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا۔ تو دیکھ اس آدمی کی تمنا کیا تھی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہاں پہنچا دیا، اس کی روح راستے میں قبض کر لی۔ تو ایک مثال دی تھی کہ وہی حال تمہارا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے یہ حب دنیا ہے، اس حب دنیا کو اور دنیا کی محبت کو نکالنا ہے کہ جب آدمی کے اوپر دنیا سوار ہو جاتی ہے، جب آدمی کے اوپر دنیا سوار ہو جاتی ہے پھر اسے کچھ فکر نہیں رہتی سوائے دنیا کے، پھر وہی چاہتا ہے کہ میرے پاس دنیا آ جائے، چاہے کیسے ہی آ جائے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو دولت دیتے ہیں اور کسی کو مالدار بناتے ہیں، اگر اس مال کو وہ اللہ کی راستے میں، اللہ کے راہ میں اور خیر کاموں میں خرچ کرتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ حب دنیا نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ مال اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو پھر وہ مال سے محبت ہے اور یہ حب دنیا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے،
وہ رکاوٹ نہیں بن رہا، وہ اللہ کی یاد سے رکاوٹ نہیں بن رہا، وہ اللہ کی عبادت سے رکاوٹ نہیں بن رہا، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کو جی کرتا ہے، خیر سے کاموں میں روکنے کو پیسے روک نہیں رہا اسے، بلکہ وہ خرچ کر رہا ہے خوب خیر کاموں میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو خرچ کرنے کہا ہے، انسان کو خرچ کرنے کہا ہے، وہاں وہ آدمی اپنی دولت کو خرچ کر رہا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ وہ حب دنیا نہیں ہے۔